إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس امت کی عمروں کی نشاندہی کی ہے کہ میری امت کی عمریں کتنی ہوں گی. فرمایا کہ وہ اعمار امتی ما بین 60 و 70 سنہ، میری امت کی جو عمروں کا ایوریج یا اوسط ہے وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہے. وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، اور 70 کے ہندسے کو بہت تھوڑے لوگ کراس کر سکیں گے، عبور کر سکیں گے. اس امت کی عمروں کا ایک اوسط ہے 60 اور 70 سال کے بیچ. اور ایک حدیث میں ارشاد گرامی ہے اذا بالغ الرجل 60 اعذر اللہ الیہ، جب انسان 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے عذر ختم کر دیتا ہے کہ تم نے ایک دنیا دیکھ لی اور ابھی تک تم دنیا کر رہے ہو اور دنیا کی خاطر ہر جھوٹ اور سچ کا سہارا لے رہے ہو. ایک وقت گزار لیا، ابھی تک تمہاری نظریں محفوظ نہیں ہیں، تمہارے دل کی سوچ پاکیزہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سارے عذر ختم کر دیتے. اب جو بھی معصیت ہوگی بڑے بھرپور طریقے سے لکھی جائے گی اور اس کا وبال تم کو بھگتنا پڑے گا.
عمروں کو اس تناسب کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ہم لوگ قرب قیامت کا دور گزار رہے ہیں، ہماری عمریں تو اور کم ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ آ جائے۔ زمانے کے قریب آنے کا معنی وقت کی برکت ختم ہو جائے۔ فرمایا کہ تکون السنۃ کالشہر، سال ایسے گزر گئے جیسے مہینہ گزرا، والشہر کالجمعہ، اور ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، والجمعۃ کالیوم، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، والیوم کالساعہ، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، والساعۃ کاحتراق الصعفہ، اور ایک گھنٹہ جو ہے وہ یوں گزرے گا جیسے کھجور کا سوکھا پتا آگ لگنے سے جل جاتا ہے فوراً۔ یعنی وقت کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، عمریں اور کم ہو جائیں گی۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں فلاں حادثہ فلاں واقعہ 2 سال پہلے ہوا، حالانکہ 30 سال پہلے ہو چکا ہے۔ یہ بھی ہمارا دور ہے، یہ قرب قیامت کا دور ہے، وقت کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، سال مہینے کے برابر اور مہینہ ہفتے کے برابر، اور ہفتہ ایک گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ ایک ایسی گھڑی جو فوراً گزر جائے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ ہمیں فتنوں نے گھیر رکھا ہے، بڑے سنگین فتنے، جن سے بچاؤ کے لیے بھی بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک الگ محنت درکار ہے فتنوں سے بچنے کے لیے، اور فتنے بھی ہولناک ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں میں گرنے سے پہلے عمل کر لو، فتنوں میں گرنے سے پہلے عمل کر لو، قبل اس کے کہ فتنے تم کو دبوچ لیں اور تم پر یلغار کر لیں، مسلط ہو جائیں، اس سے قبل تم عمل کر لو، جو عمل تمہاری نجات کے لیے کافی ہو، اللہ کی رضا کا باعث بن جائے۔ اور سن لو فتنے کس طرح آئیں گے، کقطع اللیل المظلم، سیاہ رات کے سیاہ ٹکڑوں کی مانند، کہ بڑی بلیغ تشبیہ ہے، سیاہ رات کے سیاہ ٹکڑوں کی مانند فتنے ہوں گے۔ جو رات سیاہ ہوتی ہے اس میں کوئی نور کی جھلک نہیں ہوتی، وہ فتنے پے در پے آئیں گے، بیچ میں توقف نہیں ہوگا، وقفہ نہیں ہوگا، تعطل نہیں ہوگا، بلکہ پے در پے فتنے آئیں گے۔ اور فتنے بھی کیسے ہوں گے، یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، کہ انسان صبح تو اٹھے گا تو مومن ہوگا اور شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ ایسی یلغار ہوگی فتنوں کی، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا۔ ایسے فتنے جو انسان کے عقیدے پر، انسان کی فکر پر یلغار کریں گے، حملہ آور ہوں گے۔ اور یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ انسان دنیا کے بالکل معمولی مفاد کی خاطر اپنا دین بیچ دے گا، اپنے عقیدے کا سودا کر لے گا، اپنی توحید کو بیچ دے گا، دنیا کے ہلکے سے مفاد کی خاطر۔ حالانکہ توحید ایک ایسی نعمت ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی توحید کی نعمت کے مقابلے میں کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔
دنیا کے خزانے سمیٹ لو، دنیا کی دولتیں جمع کر لو، ساری دنیا آپ کے قبضے میں آ جائے اور توحید چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، اگر میں ایک دفعہ یہ ذکر کر لوں، یہ 4 کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک دفعہ یہ 4 کلمات کہہ لوں تو جہاں جہاں تک سورج جاتا ہے، سورج کی دھوپ جاتی ہے، وہاں وہاں تک کی ساری دولتوں سے یہ محبوب ہے۔ ایک دفعہ کا یہ ذکر توحید کا مرقع، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک، ہر شریک سے پاک، یہ درگاہیں، یہ آستانے، قبریں، قبے تم نے بنا رکھے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ والحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اور کبریائی کا مستحق ہے وہ۔ ولا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ ان 4 کلمات میں پوری توحید سمائی ہوئی۔ توحید اس کا بدل ہے، ایک دفعہ یہ ذکر کر لوں تو جہاں جہاں تک سورج جاتا ہے، وہاں وہاں کی ہر دولت سے، ہر نعمت سے مجھے یہ کلمات محبوب ہیں۔ لیکن فرمایا کہ جب فتنوں کی الغار ہوگی، انسان اندھے ہو جائیں گے اور اپنا دین بیچ دیں گے۔ آج دیکھ لیں، یہ دنیا کا اقتدار، یہ معمولی سی کرسی، کوئی سینٹ کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، اپنا منہج بیچ دیتے ہیں، اپنا عقیدہ بیچ دیتے ہیں۔ اور بڑی خطرناک بات، صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اس امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان، اور ہمارا جو دور ہے، اس دور میں وقت کی برکت ختم ہو چکی۔ ہمارے سلف صالحین کو دیکھ، امام زاہبی رحمہ اللہ، کیا ان کے پاس مسائل تھے، اتنی کتابیں لکھ گئے کہ 10 آدمی اٹھا نہیں سکتے، اتنی کتابیں لکھی۔ عمر وہی 60-70 سال کے درمیان، لیکن وقت کی برکت تھی، وہ برکت محسوس ہوتی تھی۔ اور محدثین امام زاہبی، حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، آج وہ برکت نہیں رہی۔ ایک کام 10 سال پہلے ہو چکا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بھی سال بھر پہلے ہوا ہے۔ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ 1 گھنٹے کے، اور گھنٹہ ایک منٹ، یا اور 1 گھنٹہ جو ہے وہ کا اختراق صعف ہے، جیسے کوئی سوکھا پتا، اس کو آگ لگاؤ فوراً جل کے ختم ہو جائے گا، یہ 1 گھنٹے کی قیمت۔ تو ہماری عمریں اور کم ہو چکی ہیں، اس پر مستعد ہے کہ ہم فتنوں میں گھرے ہوئے۔ فرمایا کہ تعرض الفتنہ علی القلوب کارض الحصیر عودا عودا، فتنے جو ہیں وہ دلوں پر الغار کریں گے۔ فتنوں کی 2 قسمیں، ایک ہے ظاہری فتنے، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، بیماری آ گئی، یہ ظاہری فتنے، یہ قابل برداشت ہیں۔ کوئی عزیز فوت ہو گیا، یہ ظاہری فتنہ قابل برداشت، لیکن جس فتنے کی الغار انسان کے دل پر ہو وہ قابل برداشت نہیں۔ ای قلب اشربها نکتت فیہ نکتۃ سوداء، دل پر فتنوں کا حملہ ہوگا، جس دل نے اس فتنے کو قبول کر لیا اللہ اس دل کو سیاہ کر دے گا، اللہ اس دل کو سیاہ کر دے گا۔ اور اللہ کے نے تشبیہ بھی دی ہے، اور وہ دل الٹا دیا جائے گا الٹے پیالے کی معنی، جیسے گلاس آپ الٹا رکھتے ہیں، یہ تشبیہ دیا آپ نے۔ الٹا کرنے کا معنی یہ ہے جو تھوڑا بہت پانی گلاس میں تھا وہ بھی گر جائے گا، دل کو الٹا کر دیا جائے گا، جو تھوڑے بہت ایمان کی رمق تھی یا کوئی نیکی کا جذبہ تھا وہ بھی دل کو الٹا کر گرا دیا جائے گا۔
اب گلاس الٹا ہو اس میں اب پانی داخل نہیں کر سکتے. جب دل الٹا ہو گیا اس میں ہدایت کی نیکی کی توفیق داخل نہیں ہوگی. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جس دل نے فتنوں کا انکار کر دیا، نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اللہ اس دل کو اور روشن کر دے گا، مجلہ اور مصفہ اور چمکدار، اور اس کو توفیق دے گا اور وہ نیکی میں بڑھے گا. تو مانا فتنوں کی معرفت ہونی چاہیے. جب فتنوں میں ہم گر چکے ہیں، قدم قدم پر فتنے، جیبوں کے موبائل ایک فتنہ ہے، چھوٹا فتنہ تھوڑی. اس موبائل میں دو طرح کے فتنے، ایک ہے فحاشی کے پروگرام، یہ چھوٹا فتنہ ہے، اور ایک ہے بعض دعات جو مولوی کے روپ میں آپ سے کرتے ہیں اور آپ کے عقیدے کو، آپ کی توحید کو مختل کر دیتے ہیں. دین کے دشمن ایک داعی کے روپ میں بیٹھتے ہیں اور ان کی زبان کی طلاقت بڑی مسلم ہوتی ہے، بڑا فصیح اللسان اور بلیغ البیان، طلیق اللسان، اور لوگ اس کے جادو کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. نہ کوئی تحقیق ہے، نہ کوئی بصیرت ہے، نہ پتہ کہ یہ داعی کہاں سے آیا، کہاں سے پیدا ہوا، کہاں پڑھا اس نے، مشائخ کون ہے اس کے، مشرب کیا ہے اس کا، کچھ پتہ نہیں. لچھے دار گفتگو، اتنی جہالت ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام فرما گئے کہ ان من البیان لسحرا، کچھ بیان جادو ہوتے ہیں. یہ بیان کی تعریف نہیں ہے، یہ اس بیان کا رد. جادو کفر، جادو پڑھنا بھی کفر ہے، پڑھانا بھی کفر ہے، سیکھنا بھی کفر ہے، سکھانا بھی کفر ہے، جادو کرنا بھی کفر ہے. اور اگر جادو آپ پر ہو گیا تو جادو کو توڑوانا جادو کے ذریعے یہ بھی کفر ہے. شرعی اذکار آپ پڑھیں، اللہ شفا دینے والا ہے. تو اللہ کے نبی سے کیسے ممکن ہے کہ کسی شے کی تعریف کریں کفر کے ذریعے، کفر کے خسائل کے ذریعے؟ کیسے ممکن ہے کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں؟ یہ بیان کی تعریف نہیں، وہ ایسی لچھے دار باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. ایک جادوگر بیٹھا ہوا باہر جادو کرنے کے لیے، وہ جادو ایک بندے پر کرتا ہے. یہ جادوگر، بیان کا جادوگر، ایک ہی وقت میں اس کی باتیں لاکھوں لوگ سنتے ہیں اور اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. یہ جادوگر زیادہ خطرناک ہے. تو پھر فتنوں کی تھی الغار میں، اور یہ مختصر سی زندگی، اس میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے اپنی عادت کی طرف، آخرت سنوارنے کی طرف، دینداری کی طرف. پھر بھی عمر چھوٹی نہیں ہے. ہم یسترخون فیہا، قیامت کے دن لوگ جہنم میں چیخیں گے، شور مچائیں گے، کیونکہ وہ آگ ناقابل برداشت ہے ایک لمحے کے لیے بھی. اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے کتنی اذیت ہوگی. شور مچائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، یا اللہ جہنم سے نکال دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے. نعمل صالح، نیک عمل کریں گے. نیک عمل کیا ہے؟ جو تیرے حبیب کی سنت کے مطابق ہے، یہ عمل صالح ہے. نہ وہ برادری کا عمل، نہ قوم کا عمل، نہ باپ دادا کا عمل، نہ کسی پیروں کا، مرشدوں کا عمل. تیرے نبی کی سنت کو اپنائیں گے. جو عمل پہلے ہم کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں گے. پہلے کیا عمل تھے؟ ہم اپنے گھر کو دیکھتے، باپ دادا کو دیکھتے، خود ساختہ اپنے پیروں کو اور اپنے اماموں کو دیکھتے. نہیں، اب دوبارہ دنیا میں جائیں گے، صرف اور صرف وہ عمل کریں گے جس عمل پر تیرے حبیب کا ٹھپا لگا. اللہ پاک کیا جواب دے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جو عمر نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی تھی. یہ 60 سال 70 سال کہ تھوڑی عمر ہے. اور پھر وجاءکم النذیر،
میرے رسول تمہارے پاس آئے تھے، اگر رسول نہ آتے ہم تم کو مکلف کرتے کہ جاؤ خود حق تلاش کرو، تو تم کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتے، کہاں تمہیں حق ملتا، پھر باقی عمر تھوڑی ہوتی ہے۔ لیکن رسول آئے، رسول کی دعوت کو سمعنا و اطعنا کر لو، ہم نے سنا اور مان لیا۔ کتنا وقت لگتا ہے اس میں، کتنا وقت لگتا ہے؟ اور اگر تم در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، کبھی دائیں جھانکو کبھی بائیں جھانکو گے، تردد اور شک اور وہم، فلاں کو سن لیں فلاں کو سن لیں، پھر باقی عمر تھوڑی۔ لیکن اگر اللہ کا رسول تمہارے پاس جب بھیجا ہم نے، اس کی دعوت تم تک پہنچی، دعوت ہر جگہ پہنچاؤں گا۔ لا يبقى على ظاهر الارض بيت مدر ولا غبر الا ادخله الله كلمة الاسلام۔ اس زمین کی پشت پر کوئی کچا یا پکا گھر نہیں بچے گا، اللہ ہر گھر میں کلمہ توحید داخل کرے گا، دعوت پہنچے گی۔ تمہارا کام کیا تھا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لی۔ اس میں وقت لگتا ہے، اور اگر سمعنا واطعنا نہیں کرو گے، دائیں بائیں بھٹکو گے، فلاں کو سنو فلاں کو سنو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، شک اور حیرت کا شکار رہو گے، تو پھر یہ عمر بہت تھوڑی ہے۔ کس قدر حجت پوری اللہ تعالیٰ کی۔ وجاءکم النذیر، عمر تم کو لمبی دی 60-70 سال کی، اور رسول بھیجے، وہ رسول آیات بینات لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، ہماری وحی لے کر آئے، ہمارا پیغام لے کر آئے۔ اس پیغام کو اپنانے میں کیا اشکال تھا؟ بس میرے بھائیوں، ایک تو جنت کا شوق اپنے اندر پیدا کر لو، اور اس کا راستہ سمجھ لو۔ دارقطنی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ۔ جو عمل تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو، جنت چاہیے جہنم چاہیے؟ خود فیصلہ کرو۔ اگر اندر سے آواز آتی کہ مجھے جہنم چاہیے تو پھر جاؤ جو مرضی کرو، ٹھوکریں کھاؤ۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم نے حیا کا لبادہ اتار دیا تو پھر جو مرضی کرو۔ اور اگر کہتے ہو کہ جنت چاہیے تو اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے، میں نے جنت میں پہنچانے والی ہر شے بیان کر دی۔ میرے بیان سے باہر نکلو گے اپنی برادری اور قوم اور باپ دادا کی طرف تو گویا تم جنت چاہتے ہی نہیں، اور اگر میرے بیان کے دائرے میں رہو گے تو اس کا معنی تم جنت کی طلب میں مخلص ہو۔ ہر بیان آپ نے فرما دیا، اور بیان بھی کیسا فرمایا؟ فرمایا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنھا الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کی باتیں ہیں، وفات سے قبل کی باتیں ہیں، تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا، اذیتیں بہت جھیلی، دکھ بہت برداشت کی، قوم کے طعنے سنے، پتھر کھائے، مدینہ کے 10 سال، یہ نہ سمجھو کہ اقتدار مل گیا اور شاہانہ زندگی گزاری ہوگی، 10 سال مسلسل میدان جہاد میں گزار دی، کبھی بدر کا معرکہ، کبھی احد کا معرکہ، کبھی جنگ خندق، جنگ موتا اور فتح مکہ کا سب، حتیٰ کہ 62 سال آپ کی عمر تھی، اور گھوڑے کے پشت پر سوار ہو کر تبوک جا رہے ہیں۔ تبوک یعنی دور دراز کا علاقہ، شام کے علاقوں میں، 62 سال کی عمر، 53 سال میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو کوئی وقت آرام سے نہیں گزارا، صدمے جھیلے، تکلیفیں برداشت کی، تھکاوٹیں برداشت کی، لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ آج یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ تم ایک واضح راستے پر چھوڑ کر جاؤ، بڑا چمکدار۔ لقد جاءکم من اللہ نور، ایک ایسا راستہ جو کہ منارہ نور، کوئی اس میں ابہام نہیں، کوئی اس میں تاریکی نہیں، لیلھا ونہارھا سواء، اس کی رات اور دن برابر،
اس دین میں رات کا تصور نہیں. سورج پوری دنیا کو روشن کرتا ہے مگر سورج پر رات غالب آ جاتی ہے, چھپ جاتا ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے. اور یہ دین رات ہو یا دن ہو نور ہی نور ہے, بالکل واضح روشن. حجت تو تمام ہو چکی. واقعی اگر جنت کے مشتاق ہو تو جنت کا پورا پروگرام میرا حبیب تمہیں دے چکے. اگر جنت کی طلب میں مخلص ہو تو اپنے آپ کو اس دائرے میں محدود کر لو, نبی کی اطاعت کے دائرے میں. جنت کا شوق نہیں ہے نا. عمیر ابن حمام رضی اللہ عنہ جنگ بدر ہے, جھولی میں کھجوریں, بڑا ایک استغنا کا عالم نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں اس مارکے میں کود جاؤں اور آگے بڑھوں, پیچھے نہ ہٹوں, ہر زخم سینے پر کھاؤں, پشت پر کوئی زخم نہ کھاؤں, تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جنت عرضها السماوات والارض, تمہیں جنت ملے گی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہوگی. اللہ اکبر, اچھا جنت ملے گی. وہ کھجوریں پھینکتی, صرف 7 کھجوریں نکالنی, 7, کم از کم ناشتہ ہو جائے, کچھ طاقت تو بحال ہو تاکہ پوری قوت سے لڑ سکو. وہ 7 کھجوریں نکالنی. پھر ان 7 کھجوروں سے کہتے ہیں اگر میں تمہیں کھانے بیٹھ گیا تو دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے گی, مجھے تو فوری جنت چاہیے ایک جست کے اندر. وہ بھی پھینک, میدان میں کود گیا, شہید ہو گیا. نبی علیہ السلام اس کی لاش کو دیکھا, سارے زخم سینے پر لگے, پشت پر کوئی زخم نہیں تھا. آگے بڑھتا رہا, کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچ گیا. سینے پر زخم کھاتے کھاتے اپنی جان قربان کر دی. شہادت کا ایک تمغہ سینے سے جا لیا. سچا تھا. یہ جنت کے مشتاقین ہیں. تو پھر چند گھڑیاں بھی زندگی لمبی, 60-70 سال تو بہت لمبی زندگی. یہ 7 کھجوریں کھا لو, یہ زندگی بھی لمبی ہو جائے گی, مجھے فوری جنت چاہیے. ہمارا جنگ احد میں جہاد میں شریک تھی یہ خاتون, جہاد میں شریک تھی, مارکے میں شامل تھی. اور جب وہ گھڑی نازک آئی, صحابہ میدان سے پھرے تاکہ اپنی قوت کو جمع کر کے دوبارہ حملہ آور ہوں. مشرکین مکہ نے گھیر لیا. ابن قمع ایک بڑا بدماش تھا, بڑا جنگجو. اس نے کہا ارنی محمد, مجھے محمد دکھاؤ کہاں ہے, میں اس کا کام تمام کروں. تم نے ہمارا نے یہ بات سن لی. ابن قمع کے سامنے آ گئی, جی جنت کا شوق خاتون. ابن قمع اس کو مشغول رکھا. مصعب بن عمیر بھی وہاں رضی اللہ عنہ, اس سے بھی کہا کہ یہ بندہ بڑے گندے عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. مقابلہ کیا, مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. ہمارا کو بھی بڑے زخم لگے, حتیٰ کہ گلا تک زخمی ہو گیا. موت بالکل قریب, مگر اس کو روکے رکھا. اور جب بالکل نڈھال ہو گئی وہ, تب ابن قمع آگے بڑھا. پتھر اس کے ہاتھ میں تھا, دور سے پھینکا نبی علیہ السلام کی طرف. آپ کا چہرہ اور داڑھ زخمی کر دی, داڑھ گر گئی آپ کی. اور کہتا کہ خودھا وانا ابن قمع, یہ پہلی چوٹ لے لو میری طرف سے, میں ابن قمع ہوں, قمع کا بیٹا ہوں, یہ پہلی چوٹ لے لو مجھ سے. فرمایا کہ اقمعک اللہ, اس کے نام سے آپ نے اقمع کا, اللہ تجھے تتر بتر کر دے, نیست و نابود کر دے, ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اللہ کے نبی کا یہ فرمانا تھا کہ ایک سانڈ نما چیز, کو جانور پہاڑ سے کہیں سے آ گیا, ابن قمع کو پکڑ لیا, اس نے ٹکرے مار مار کر, روند روند کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ادھر ام عمارہ زخمی پڑی ہوئی, گہرا زخم گلے پر بھی لگا, مگر موت نہ آئی. نبی علیہ السلام اس کے پاس پہنچے, اس کا حال دریافت کرنے کے لیے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری ایک طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت دے دے.
دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ دے دے. اور آپ نے بڑے جو ہے تضرع کے ساتھ دعا کی کہ یا اللہ ہمارا کس آرزو کو قبول کر لے. یہ جنت کے مشتاقین تھے، کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. اگر ہمت جوان ہو طلب جنت کے لیے تو یقیناً یہ عمر بہت چھوٹی ہے، بہت بڑی ہے. ایک جست پہ بندہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے، ایک جست میں، چند لمحات میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حالت اسلام میں کتنے سال گزارے؟ صرف 4 سال. صرف 4 سال گزارے. نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، سعد نے اسلام قبول کر لیا. سن 4 ہجری میں جنگ احزاب ہوئی، اور جنگ احزاب کے بنو قریظہ کا معرکہ، اس میں ان کے مناقب بڑے بے شمار ہیں، ایک الگ موضوع ہے وہ. اور بنو قریظہ کی جنگ کے بعد وہ شہید ہوئے. 4 سال ملے نبی علیہ السلام کی صحبت میں. کتنی عمر؟ 70 سال 80 سال جینے والوں، 100 سال عمر پانے والوں، 4 سال عمر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا جنازہ پڑھا اور فرمایا کہ ہذا العبد الصالح تحرک له العرش. اس ایک بندے کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا، اللہ کا عرش ہل گیا. اس عرش کے ہلنے کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ اس ایک بندے کی روح اوپر آ رہی، اس کے استقبال کے لیے عرش جھوم اٹھا. کتنی محنت، 4 سال کی محنت. اور مگر فتحت ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے رحمتوں کے نزول کے لیے. وشہد له 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے. جبریل امین فرشتوں کو لے کر مجھ سے مل کر گئے، خبر دیے مجھے اس کے جنازے میں آپ اکیلے نہیں تھے، اللہ کے فرشتے بھی ساتھ تھے. صحابہ نے ان کی جب میت کو اٹھایا تو کہا کہ یا رسول اللہ اتنا ہلکا جنازہ؟ سعد مرکم ایک بڑے جنگجو اور بڑے صحت مند طاقتور نوجوان تھے، جنازہ اتنا ہلکا؟ فرمایا کہ ان لہ حملۃ غیرکم، سعد کی میت کو نیچے سے تم نے اٹھا رکھا ہے، اوپر سے اللہ کے فرشتے نے اٹھا رکھا ہے. کتنی محنت ہے، 4 سال. شہید ہو گئے، دفن کر دیے گئے. ان کی والدہ کو صبر نہیں آ رہا، مسلسل روئے جا رہے، بیٹے کے فراق میں روئے جا رہی، آنسو بہائے جا رہے. اللہ کے نبی کو خبر دی گئی کہ سعد بن معاذ کی والدہ کو قرار نہیں آ رہا، بہت رو رہی، اور اس کو ایک خوشخبری دو تاکہ اس کے آنسو بند ہو جائیں. اللہ یرقو دمع ام سعد، سعد کی والدہ کے آنسو رک جائیں گے، تھم جائیں گے. اس کو خبر دو کہ ان ابنا کی اول من یضحک اللہ علیہ یوم القیامہ، تیرا بیٹا وہ پہلا شخص ہوگا قیامت کے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرائے گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس بندے پر مسکرائے گا وہ تیرا بیٹا سعد بن معاذ. کتنی عمر تھی؟ صرف 4 سال پیغمبر علیہ السلام کی صحبت میں گزارے. ہیرا بن گئے، ایک جوہر بن گئے بہترین، اور اللہ نے ایسا قبول کر لیا. یہ باتیں سوچنے اور سمجھنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اپنی اس عمر کو ہم غنیمت جانیں. کچھ بنانے کی ضرورت نہیں، بنا بنایا موجود ہے، توحید موجود ہے، عقیدہ موجود ہے، منہج موجود ہے، عمل موجود ہے، نبی کی دعوت موجود ہے. قیامت کے اس سوال کی آج تیاری کر لو. ماذا اجبتم المرسلین، لوگوں بتاؤ مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ تم نے میرے نبی کی دعوت کا کیا جواب دیا، میرے نبی کی سنت کا کیا جواب دیا تم نے. نبی کا طریقہ، نبی کا عمل تمہارے سامنے سورج سے زیادہ روشن موجود تھا، تم نے کیا اس کا جواب دیا؟ اس کو قبول کیا ہی نہیں کیا. نبی کی سنت چمک رہی ہے،
پھر نماز اس طریقے سے پڑھو، نہیں ہم حنفی ہیں، شافعی ہیں، اپنے امام کے طریقے پر پڑھیں گے۔ تو نبی کی دعوت کہاں گئی؟ نبی کی سنت کہاں گئی؟ یہ کوئی جواب ہے؟ نبی کی دعوت کے مقابلے میں کوئی جواب ہے یہ ائمہ کون ہوتے ہیں نبی کے مقابلے میں؟ یہ کون سی فکر ہے، کون سا عقیدہ اور منہج ہے؟ یہ تعلق بالرسول ہو، بڑی پختگی کے ساتھ اطاعت ہو، عمل صالح ہو، سچی آپ کی پیروی ہو، ہر عمل آپ کے طریقے کے مطابق ہو، بدعت سے نفرت ہو، یہ نئے نئے راستے، نئے نئے طرق، اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھو، نبی کی اتباع کرو۔ تو یہ عمر کا حصہ جو ہے پھر چند لمحات بھی بڑے کارآمد ہوتے ہیں۔ اس نوبارت کا قصہ آپ کئی بار سن چکے، مسند احمد کی حدیث، نبی علیہ السلام مدینہ سے باہر کھڑے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، تیزی سے آ رہے اپنے اونٹ کو دوڑاتے ہوئے، یوزع ناقتہ کے الفاظ۔ یہ ایذاء جو ہے وہ اونٹنی کی آخری رفتار ہوتی ہے، اس سے زیادہ اونٹنی دوڑ ہی نہیں سکتی، اس طرح دوڑاتا ہوا۔ آپ نے اس کی رفتار دیکھی، کأنہ یریدکم، لگتا ہے یہ آنے والا تمہارے پاس آ رہا ہے، تم سے ملنے آ رہا ہے۔ اتنا تیزی سے سفر کرنا کسی اعلیٰ مقصد کی خاطر ہوتا ہے، اعلیٰ مقصد دین ہے، لگتا ہے ہم سے ملنے آ رہا ہے، دین کی خاطر آ رہا ہے۔ قریب آ گیا، نبی نے پوچھا اس سے، من این اقبلت، کہاں سے آ رہا ہے؟ کہتا اقبلت من اہلی و مالی و عشیرتی، اپنے خاندان کو چھوڑ کے آ رہا ہوں، اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، اپنی قوم برادری کو چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ تو جانا کہاں چاہتے ہو؟ ارید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخصیت سے ملنا چاہتا ہوں جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ میں محمد ہوں۔ بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا۔ کہا کہ ایک سوال کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں، نہ کسی کا باپ دادا دے سکتا ہے، نہ کسی کا امام مرشد اور پیر دے سکتے، آپ دے سکتے۔ کیا جواب، کیا سوال؟ اخبرنی بعمل اذا عملته دخلت الجنہ، اس بندے ٹکے عمل کی نشاندہی کر دیجئے جس کو میں اپنا لوں، پلے سے باندھ لوں اور جنت میں پہنچ جاؤں۔ یہ جنت کے مشتاقین، جنت میں پہنچ جاؤں، اس عمل کی نشاندہی کر دیجئے۔ تو آپ نے ارکان خمسہ کی تعلیم دی، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے اللہ کی توحید، کوئی معبود حق نہیں، صرف اللہ معبود حق ہے، اس کو اپنا عقیدہ بنا دو۔ محمد اللہ کا سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنا عقیدہ بنا دو۔ پھر وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، پھر تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، اگر طاقت ہے تو زکوٰۃ دو۔ یہ ارکان خمسہ ہر حال میں ضروری ہیں جنت کے داخلے کے، کامیابی سے اپنا لو۔ سمجھ گیا؟ جو کچھ آپ نے فرما دیا اس پر کمی بیشی نہیں کروں گا، یہ دین کی روح ہے۔ یہ ذوق پیدا کرو، یہ اضافے دین میں کہاں سے آ گئے؟ ابھی یہ ربیع الاول کا مہینہ گزرا، جو کچھ اس قوم نے کیا یہ کہاں سے آیا؟ یہ سارے امور ہیں جن کا انجام جہنم کی آگ ہے، کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، اس بات پر پکا ہو جاؤں گا۔ اور کہا کہ میں اپنی قوم کو جا کے بتاتا ہوں کہ میں اللہ کے سچے رسول سے مل کر آ رہا ہوں، جنت کا پروانہ لے کر آ رہا ہوں۔ واپس مڑا تو اس کی اونٹنی کا پاؤں ایک بل میں داخل ہو گیا، وہ توازن بگڑا اور نیچے گر گیا، گردن کے بل شہید ہو گئے۔ علیہ بالرجل، فرمایا اس بندے کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ صحابہ اٹھا کر گئے، فرط محبت سے آپ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، پھر فوراً پیچھے ہو گئے۔ صحابہ حیران کہ آپ اس کے چہرے کے قریب ہوئے، اس کو پیار کرنے کے لیے، اس کو چومنے کے لیے، پھر فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ ہمیں جانتے پیچھے کیوں ہٹا؟ انی رأیت ملکین
یدوسان فی فیہ من ثمار الجنہ، اللہ کے دو فرشتے یہاں کھڑے تھے، اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے تھے۔ کتنی گھڑیاں گزری دین اسلام میں، ابھی دین سیکھا ہے، عمل نہیں کیا، مگر جذبہ صادقہ، نیت، فہم کہ جو سوال میرے ذہن میں ہے اس کا جواب مجھے نہ کسی امام سے چاہیے، نہ کسی پیر سے چاہیے، نہ کسی باپ دادا سے چاہیے، اس کا جواب اللہ کے حبیب اور اللہ کے رسول سے چاہیے۔ سن کر قبول کر لیے۔ فرمایا کہ جو فرشتے اس کے منہ میں میوے ڈال رہے تھے جنت کے، اس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ بندہ بھوکا اور پیاسا تھا۔ اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں لگی، برداشت نہیں ہوئی، ملائکہ کو بھیج دیا۔ میرے بندے کی ایک طلب تھی، ایک حرص تھی کہ اللہ کے نبی سے مل لوں، دین سیکھ لوں، ایک ہی طلب تھی، نہ اس کو کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، حتیٰ کہ فوت ہو گیا۔ اللہ نے جنت کی ضیافتیں بھیج دی، اپنے اس بندے کی بڑا قدردان ہے وہ، مگر دائرہ محدود ہے، اللہ کے نبی کی اتباع کر، اسی فکر کو لے کر وہ چلا، اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل کا موقع نہیں ملا، اجر و ثواب کی گانٹھیں باندھ کے جنت میں پہنچ چکے، عمل کا موقع نہیں ملا۔ تو اس تناظر میں یہ 60 اور 70 سال کی عمر کم نہیں، ضابطہ حیات موجود ہے ہمارے سامنے، جنت کا پروگرام موجود ہے۔ اللہ کے نبی ضمانت دے گئے کہ میں جنت کا پورا پروگرام دے چکا ہوں، اور پروگرام بھی ایسا کہ اس کی رات اور دن برابر، نور ہی نور ہے، بالکل واضح، چمکدار، روشن، کوئی خفا نہیں، کوئی اندھیرا نہیں، ہر چیز واضح۔ تو ان فرامین نے تو ہم پر حجت قائم کر دی۔ اب پوچھو اپنے آپ سے کیا چاہیے، جنت کا شوق ہے یا نہیں؟ ان مشتاقین جنت کی طرف جھانک کے ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، 600 درخت باغ، ان کے باغ میں کھجوروں کے 600 درخت، قصہ طویل ہے۔ ایک درخت کی بات ہو رہی تھی کہ یہ دے دو اپنے بھائی کو، تمہیں جنت میں ایک درخت مل جائے گا۔ دل میں ایک بات ٹھان لی، کچھ بندے کو بلایا، وہ بندہ تیار نہیں ہو رہا تھا، اس درخت پر میرا انحصار ہے، یہ بھی دے دیں گے، بچے بھوکے مر جائیں گے، نہیں اپنے آپ کو تیار کر، اس کو بلایا اور کہا کہ یہ اپنا درخت مجھے بیچ دے۔ کتنی قیمت کے عوض؟ کہا میرے باغ کے عوض، یہ 600 درخت لے لو، یہ درخت مجھے دے دو۔ درخت لے لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ درخت میں اس کو ہبہ کر دوں تو یہ سودا میرے لیے بھی جنت کا، فرمایا تمہارے لیے بھی؟ تو کہا یہ درخت میں نے دے دیا، میں نے خرید لیا ہے اور اس کو دے دیا۔ 600 درختوں کا باغ میں گئے، باہر کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو آواز دی، یا ام دحدہ اخرجی من الحدیقہ، ام دحدہ باغ سے باہر آ گئی، باہر آ گئی۔ کیوں، کیا معاملہ؟ ہم نے یہ باغ بیچ دیے۔ ابو دحدہ کتنی قیمت کے عوض؟ کہا کہ جنت کے ایک درخت کے عوض۔ وہ آج کی عورت نہیں تھی، جزا فضا کرتی کہ بھوکے مارو گے ہمیں، سارا کاروبار بیچ دیا۔ کہا کہ ابو دحدہ مبارک ہو، تم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، بڑا منفعت کا سودا مارا۔ یہ مشتاقین جنت، صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے، اللہ نے جنت کا منظر سامنے کر دیا، جنت دیکھ رہے ہیں، فرمایا کم من عذق معلق لبی دحدہ فی الجنہ، اس وقت جنت میں دیکھ رہا ہوں اور جنت میں پھلوں کے خوشے لٹک رہے ہیں، کھجوروں کے، انگوروں کے، اناروں کے خوشے لٹک رہے ہیں، اور ان خوشوں پر جس صحابی کا نام لکھا ہوا ہے وہ ابو دحدہ ہے، یہ سارے پھل ابو دحدہ کے ہیں۔ یہ مشتاقین جنت، اس میں بندہ کر مخلص، وہ خاتون آپ کو یاد نہیں، صحیح بخاری میں قصہ اس کا، عبداللہ بن عباس اپنے شاگرد عطا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سیاہ فام خاتون سامنے سے آ رہی، فرمایا تمہیں جنتی خاتون دکھاؤں؟ جی دکھائیے، بڑا شوق۔ یہ خاتون جنتی، کالی عورت، سیاہ فام عورت، جنتی۔ میں کہا ما علم کا بہذا، یہ علم آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ خبریں تو غیب کی اللہ دینے والا، آپ کو کہاں سے ملے؟
اس مجلس میں موجود تھا میں جس میں یہ خاتون آئی اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، بڑی تکلیف ہے، دعا کر دیں اللہ مجھے صحت دے، شفا دے۔ فرمایا کہ ان شئت دعوت لک و ان شئت صبرت ولک الجنہ، اے خاتون اگر چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، تمہارا یہ مرض ختم ہو جائے گا، اللہ شفا دے دے گا، اور چاہو تو صبر کر لو، اس بیماری کو صبر سے جھیلو گی تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی۔ اور دھکا پکا رہے گی اس مرض پر جنت کی ضمانت، کہا کہ دعا نہ کیجیے میں صبر کروں گا۔ ہاں ایک دعا کر دیجیے، بعض اوقات دورہ پڑتا ہے میرا سطر کھل جاتا ہے، بس یہ دعا کر دے اللہ تعالیٰ میرے پردے کو محفوظ رکھے، میری برہم کی ہے اس سے اللہ مجھے بچا لے، وہ دعا آپ نے کر دی۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس وقت یہ عورت اپنی بیماری سے لڑ رہی ہے، مقابلہ کر رہی ہے اور پورے صبر سے جھیل رہی ہے کہ جنت کا سودا کر چکی۔ یہ کردار ان لوگوں کا جو واقعتاً طلب جنت میں مخلص ہے۔ تو بھائی یہ عمریں 60-70 سال کی، جبکہ دعوت موجود ہے، منہج موجود ہے، عقیدہ توحید واضح ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع کا پروگرام موجود ہے، تو عمر بہت لمبی ہے، اس کو غنیمت جانی ہے۔ عبداللہ بن عمر کے ایک قول پر بات ختم کرتا ہوں، انہوں نے فرمایا تھا ایک موقع پر اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، صحیح بخاری میں یہ قول، اگر صبح کو اٹھو تو شام کا انتظار نہ کرو کہ شام کے پروگرام بناؤ، یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح ناشتے میں یہ کرنا اور وہ کرنا ہے، انتظار نہ کرو۔ وخذ لمرضك من صحتك ولموتك من حياتك، اپنی صحت میں سے کچھ حصہ اپنے مرض کے لیے رکھ لو، بیمار بھی تو ہو سکتے، اور اپنی موت کے لیے کوئی حصہ اپنی زندگی میں سے لے لو، یعنی زندگی میں ایسے کام کر جاؤ جو موت میں کام آئیں، اور صحت میں ایسے کام کر جاؤ جو مرض میں کام آئیں۔ وعدوا نفسک من اہل القبور، اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو، قبر والوں میں شمار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرما دے، متبع رسول بنا دے، عقیدہ توحید سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرما دے، اور منہج تقویٰ عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔